طہارت کا تعلق جو ہے وہ دو چیزوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے طہارت معنوی اور ایک ہوتا ہے طہارت حسی۔ معنوی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی طہارت کہ جس کو ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھا جا سکے، جس کا اندازہ نہ لگایا جا سکے، اس کو طہارت معنویہ کہتے ہیں۔ کہ حکم تو طہارت کا پایا جا رہا ہو لیکن اس کا جسم اور اس کی جو وضاحت ہے وہ ظاہری طور پہ آنکھوں کے سامنے نظر نہ آئے، اس کو طہارت معنوی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر طہارت حسیہ۔ حسیہ کا تعلق حس کے ساتھ ہے، یعنی کہ محسوس کرنا، ایسی طہارت کہ جس کو محسوس کیا جا سکے۔ تو پانچوں حواس خمسہ میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی اگر اس طہارت کو محسوس کر لیا جائے تو اس کو طہارت حسیہ یا طہارت محسوسہ کہتے ہیں۔ اور پانچ حواس خمسہ میں سے اگر کسی ایک کے ساتھ بھی طہارت کا جائزہ، اس کی آبزرویشن یا اس کا تخمینہ اندازہ نہ لگایا جا سکے تو ایسی طہارت کو طہارت معنوی کہا جاتا ہے، طہارت معنویہ اس کو کہتے ہیں۔ طہارت معنویہ طہارت کے باب کے اندر جو ہے ان دونوں اقسام کے ساتھ کلام کیا جاتا ہے اور دونوں اقسام کو ذکر کیا جاتا ہے۔ باقی اس کی ڈویژن ہے کہ معنوی طہارت جو ہے اس کا تعلق اور مسائل کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور حسی جو طہارت ہے اس کا تعلق اور مسائل کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ طہارت معنوی ایسی طہارت کہ جس کو حواس خمسہ میں سے کسی کے ساتھ بھی آبزرو نہ کیا جا سکے، اس کا جائزہ نہ لیا جا سکے، اس کا پتہ نہ لگایا جا سکے، اس طہارت کا تعلق بندے کے باطن کے ساتھ ہوتا ہے، بندے کے باطن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس طہارت کا تعلق کہ جس طہارت کو ظاہری حواس خمسہ سے کسی کے ساتھ بھی جانچ پڑتال نہ کی جا سکے اور اس کا اظہار نہ کیا جا سکے، نہ سمجھا جا سکے، ایسی طہارت کو باطنی طہارت کہا جاتا ہے، جو انسان کے اندر کی طہارت ہے، اندر کی طہارت ہے، جسم کی اندرونی سائڈ کی طہارت ہے، بیرونی سائڈ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جس طہارت کا تعلق بندے کے اندر کے ساتھ ہے، بندے کے باطن کے ساتھ ہے، باطنی طہارت جو ہے معنوی طہارت، اس کی بھی آگے دو قسمیں ہیں۔ ایک جو ہے اس کا تعلق ہے طہارت معنویہ صغریٰ کے ساتھ، اور ایک جو ہے اس کا تعلق ہے طہارت معنویہ کبریٰ کے ساتھ۔ یہ تمہیدی باتیں ہیں لیکن بڑی قابل غور ہے۔ ہم اپنے روزمرہ معاملات کے اندر ذرا ان کو دیکھیں نا تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم طہارت کے معاملات کے اندر کس قدر مطلب کہ حساس ہے اور کس قدر ہم ان کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو طہارت معنوی کہ جس کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، اس کی بھی آگے دو قسمیں ہیں۔ ابتدائی طور پہ تو طہارت کی دو قسمیں تھیں، ایک ہے طہارت معنویہ اور ایک ہے طہارت حسیہ، اور دوسرے نمبر پہ طہارت معنویہ کی آگے دو قسمیں آ جاتی ہیں، جس کو طہارت معنویہ صغریٰ کہتے ہیں۔ ایک ہو کہ ایسی طہارت معنوی کا جس کا درجہ چھوٹا ہے، اور دوسری طہارت معنویہ کبریٰ کہ ایسی معنوی طہارت کے جس کا درجہ بڑا ہے یا جس کا درجہ زیادہ ہے۔ اس کو طہارت معنویہ صغریٰ اور طہارت معنویہ کبریٰ کہتے ہیں۔ اب جو لوگ طہارت معنویہ کے ساتھ کلام کرتے ہیں، یا اپنے مسائل کے اندر، اپنی روایات کے اندر یا اپنے علوم کے اندر جس طہارت کو استعمال کیا جاتا ہے اس کو طہارت معنویہ کہا جاتا ہے۔ تو جو علماء، جو متکلمین، جو بزرگان دین طہارت معنویہ کو اپنے مسائل کے اندر استعمال کرتے ہیں، ان کا تعلق بندے کے عقائد اور نظریات کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ لباس صاف رکھنا ہے،
جسم کو صاف رکھنا ہے، جگہ کو صاف رکھنا ہے، لیکن جو باطنی طہارت ہے اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے ذرا تحقیقی طور پہ اس کی وضاحت کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ بہت ساری چیزیں ہماری جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور ہمیں اس کے بارے میں علم حاصل ہو جائے گا۔ طہارت معنوی کا تعلق بندے کے چونکہ باطن کے ساتھ ہے، تو بندے کے باطن کے اندر دل ہوتا ہے، سینہ ہوتا ہے، ذہن ہوتا ہے، جو باہر نظر نہیں آتا۔ اب دل جو ہے وہ بندے کے اندر ہے، باہر تو نہیں ہے۔ سینہ بھی جو ہے وہ جسم کے اندر ہے، جس کو صدر کہا جاتا ہے، وہ بھی باہر تو نہیں ہے، باہر تو صرف چھاتی نظر آتی ہے۔ اب جو سینے کے اندر چھپا ہوا ہے وہ باہر سے تو کسی کو بھی نظر نہیں آئے گا۔ لہٰذا میں نے پہلے بات ذکر کی ہے، طہارت معنوی کی تعریف کرتے ہوئے، معرفت کرتے ہوئے ذکر کیا کہ طہارت معنوی ایسی طہارت کو کہا جاتا ہے کہ جس کو ظاہری حواس خمسہ سے نہ دیکھا جا سکے، نہ پرکھا جا سکے، اور اس کی حیثیت اور حقیقت کا پتہ ظاہری طور پہ نہ لگ سکے۔ تو اس کا تعلق چونکہ عقائد اور کلام کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا جو لوگ اس طہارت کے ساتھ اپنے مسائل کے اندر کلام کرتے ہیں ان لوگوں کو متکلمین کہا جاتا ہے۔ تو عقائد میں نے ذکر کیا کہ معنوی طور پہ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صغرا اور ایک ہے کبرا۔ تو عقائد چونکہ ایسی چیزیں ہیں، نظریات اسلام کی بنیادی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کے اندر بھی کوئی شک اور کوئی فرق آ گیا، کہ جیسے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو ماننا یا ان کے اوپر یقین اور ایمان رکھنا ضروری قرار دیا ہے، اگر اس انداز سے ان کو تسلیم نہ کیا جائے اور اس میں فرق آ گیا تو اس سے بندے کا ایمان متزلزل ہو جائے گا، ایمان جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو چونکہ اس کا تعلق بندے کے عقائد کے ساتھ ہے، اس لیے یہ بہت بڑی چیز ہے، بڑی حساس چیز ہے، لہذا اس کا اہتمام کرنا انتہائی ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اس لیے اس کو طہارت معنویہ کبریٰ کہا جاتا ہے، طہارت معنویہ کبریٰ کہا جاتا ہے کہ جس کا تعلق بندے کے عقائد اور نظریات کے ساتھ ہے۔ اب عقائد کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ عقائد کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ایمان اور علم ہونا چاہیے بندے کو، کہ اللہ کسے کہتے ہیں، اللہ کون ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کس کس حیثیت اور طاقت کا مالک ہے، اس کے قبضہ قدرت کے اندر کیا کچھ ہے، اس کے اختیارات کے اندر کیا کچھ ہے، یا اس کی صفات کون سی ہیں، اور اس کے بارے میں بندے کو وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں علم ہونا، یہ چونکہ عقیدے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اگر اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں سے کسی ایک چیز کو بھی ہلکا سمجھ لیا تو ایک مسلمان کا ایمان جو ہے وہ خطرے کے اندر پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا اس کا تعلق بھی طہارت معنویہ کبریٰ کے ساتھ ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے بارے میں علم آ جاتا ہے، کہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے بارے میں بندے کا علم ہونا چاہیے، اور اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کون ہیں، کتنے ہیں، اور ان کے بارے میں ان کو تسلیم کرنے کے اعتبار سے یا ان کو ماننے کے اعتبار سے بندے کا یقین اور ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو نبوت جیسے مقام سے سرفراز فرمایا ہے، تو یہ رسولوں کے بارے میں علم رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر تمام تر انبیاء اور رسولوں میں سے کسی ایک نبی کی ذات کو بھی معاذ اللہ ہلکا سمجھ لیا یا ان کو نبوت کے اعتبار سے ہلکا سمجھ لیا تو اس سے بھی بندے کا جو ایمان ہے وہ خطرے کے اندر پڑ جائے گا۔ لہٰذا یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، اس لیے اس کا تعلق بھی طہارت معنویہ کبریٰ کے ساتھ ہے، طہارت معنویہ صغریٰ کے ساتھ نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کی کتابیں ہیں، چوتھے نمبر پہ اللہ کے فرشتے ہیں، پانچویں نمبر پہ آخرت کا دن ہے، چھٹے نمبر پہ مرنے کے بعد دوبارہ پھر سے زندہ ہونا ہے، اور ساتویں نمبر پہ اچھی اور بری تقدیر کا اللہ کے ساتھ تعلق ہونا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق بندے کے احساس کے ساتھ نہیں ہے بلکہ بندے کے باطن کے ساتھ ہے، بندے کے دل کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس کو طہارت معنویہ کبریٰ کہا جائے گا اور طہارت معنویہ صغریٰ اس کو نہیں کہا جائے گا۔
دوسرے نمبر پہ جو طہارت ہے طہارت معنویہ صغریٰ، کہ ایسی معنوی طہارت کے جس کو ہلکا بھی لیا جا سکتا ہے یا جس کے ارتکاب کے اوپر بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، گناہ گار ہوتا ہے اور معصیت کا شکار ہوتا ہے، توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی فرما دیتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا اور اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، اس کو طہارت معنویہ صغریٰ کہا جاتا ہے۔ مثلا اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد جو ہے ریاکاری ہے، حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، دشمنی ہے، دلوں کے اندر پائی جانے والی کدورت ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ظاہر تو نہیں ہوتی، بظاہر ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن بندے کی طبیعت کے اندر ان کا اثر ہوتا ہے، لہٰذا ان کا ارتکاب کرنے سے بندہ زیادہ سے زیادہ گناہ گار ہو سکتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معصیت کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن ان چیزوں کے ارتکاب کرنے سے کوئی بندہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ ایک بندہ حسد کرتا ہے کسی سے، اس کو کافر تو نہیں کہا جائے گا۔ ایک بندہ ریاکاری کرتا ہے، صدقہ کرتے ہوئے دکھاوا کرتا ہے، اس کو گناہ گار تو کہا جا سکتا ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ تیری نیکی قبول نہیں ہے، لیکن اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی تو کافر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا تعلق جو ہے وہ طہارت معنویہ صغریٰ کے ساتھ ہے۔ تو ابتدائی طور پہ میں نے بتایا کہ طہارت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے طہارت معنویہ کہ ایسی طہارت کے جو ظاہر نظر نہیں آتی، اور دوسری ہے طہارت حسیہ، ایسی طہارت کے جس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ نمبر دو، اب آگے پھر جو ہے طہارت معنویہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے طہارت معنویہ صغریٰ، ایک ہے طہارت معنویہ کبریٰ۔ طہارت معنویہ صغریٰ سے جو لوگ کلام کرتے ہیں ان کو علماء کہا جاتا ہے، فقہاء کہا جاتا ہے، اور وہ آگے اس کے مسائل کو ذکر کرتے ہیں۔ اور دوسرا طہارت کبریٰ جو ہے اس سے جو لوگ کلام کرتے ہیں وہ متکلمین ہیں، عقائد کے حوالے سے، نظریات کے حوالے سے، اور وہ چیزیں کہ جو ایمان اور اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں ان کو درجہ بدرجہ اپنے اپنے مقامات و اعتبار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، تو اس کو طہارت معنویہ کبریٰ کہا جاتا ہے کہ جن کا ارتکاب کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن طہارت معنویہ صغریٰ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ارتکاب کرنے سے بندہ زیادہ سے زیادہ گناہ گار تو ہو سکتا ہے، معصیت کا شکار تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اب دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے طہارت حسیہ، ایسی طہارت کہ جس کو حواس خمسہ میں سے آنکھوں کے ذریعے سے، کانوں کے ذریعے سے، ہاتھوں کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، اور جناب یہ جو طہارت ہے طہارت حسیہ کے حواس خمسہ کے ذریعے سے جس کا جائزہ لیا جا سکے، جس کو محسوس کیا جا سکے، جس کو پرکھا جا سکے، اس کو طہارت حسیہ کہا جاتا ہے۔ اور طہارت حسیہ کی بھی آگے دو قسمیں ہیں۔ پہلے نمبر پر ایسی طہارت کہ جس سے اپنے جسم کو پاک کیا جائے، جس سے اپنے جسم کو پاک کیا جائے، اس کو کہتے ہیں حدث اکبر، اور اس کا تعلق حدث اصغر کے بھی ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ بعض اوقات جسم جو ہے وہ بہت بڑی ناپاکی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ جس سے بندے کے اوپر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جنابت کا عالم ہے، غسل فرض ہو گیا، مقاربت کی یا احتلام ہوا، جیسے بھی کسی بھی انداز سے سیمن اور مادہ منویہ کا جب اخراج ہوتا ہے تو اس سے بندے کے جسم کے اوپر صرف وضو لازم نہیں ہوتا بلکہ غسل بھی لازم ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں ایسی طہارت کہ جو حدث اکبر کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، جس سے بندہ بہت بڑی ناپاکی کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب تک غسل نہیں کرے گا تب تک وہ اس سے پاک نہیں ہو سکتا، اس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے حدث اصغر، یعنی کہ ایسی ناپاکی کہ جس سے جسم تو ناپاک ہوا ہے لیکن غسل فرض نہیں ہوا، بس اس کے اوپر وضو کرنا لازم آ جاتا ہے، جیسے پیشاب کسی نے کیا، بول کسی نے کیا، براز کسی نے کیا، یا جسم سے خون کا خارج ہو جانا، پیپ کا خارج ہو جانا، کوئی بھی ایسا واقعہ کہ جس سے صرف اور صرف وضو ٹوٹتا ہے، کوئی بھی ایسا عمل یا کوئی ایسی چیز پائی گئی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سے
حکمی طور پہ جسم ناپاک تو ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہوتا، وضو کریں گے تو جسم بھی پاک ہو جائے گا، اور حدث اصغر جو چھوٹی قسم کی نجاست ہے، ناپاکی ہے، وہ بھی بندے سے دور ہو جاتی ہے اور بندے کا جسم جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی طہارت ہے کہ جو حسی ہے، محسوس کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جسم ناپاک ہوا تو پانی کے ساتھ بندے نے نہانا ہے، غسل کرنا ہے، وہ پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے جسم اس کو محسوس کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ پانی تازہ ہے یا مطلب کہ کافی دیر کا رکھا ہوا ہے، بیاہ پانی جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں بیاہ پانی، وہ کوئی بھی پانی ہے تو اس پانی کی تاثیر کو انسان کا جسم جو ہے وہ محسوس کرتا ہے، تو اس کا تعلق طہارت حسی کے ساتھ ہے۔ اب طہارت حسی کا تعلق چونکہ بندے کے جسم کے ظاہری معاملات کے ساتھ ہے، اس لیے اس کے اندر حدث اکبر بھی آ جائے گا اور حدث اصغر بھی آ جائے گا۔ حدث اکبر ہے، غسل جو ہے وہ فرض ہو گیا، جنابت کا عالم ہے، تو پانی جب اپنے جسم کے اوپر ڈالے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ گیزر کا گرم پانی ہے یا ٹوٹی کا ٹھنڈا پانی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو محسوس کر لے گا۔ اس کو کہتے ہیں حدث اکبر۔ اور دوسرا ہے حدث اصغر، کہ اس میں جب وضو کرنے کے لیے بندے نے جا کے پانی کے لیے ٹوٹی کو کھولا تو پانی اگر گرم ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ پانی گرم ہے، اور اگر ٹھنڈا ہے تو تب بھی اسے پتہ چل جائے گا کہ پانی ٹھنڈا ہے، چونکہ اس کا تعلق بندے کی احساسیت کے ساتھ ہے، محسوس کرنے کے ساتھ، تو اس کو طہارت حسی کہا جاتا ہے۔ تو یہ طہارت حسی کی پہلی قسم ہے کہ جس سے بندے کا جسم ناپاک ہوتا ہے، اور اس سے بندے کو اپنی نجاست کو دور کرنا اور ناپاکی کو دور کر کے پاکی کو حاصل کرنا بندے کے اوپر بعض اوقات فرض ہو جاتا ہے اور بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے۔ واجب ہوتا ہے وضو کی حالت کے اندر کہ حکمی طور پہ تو جسم پاک ہے لیکن پھر بھی طہارت حاصل کرنا، وضو کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو فرض ہو جاتا ہے وہ اس حالت کے اندر اس کو کہتے ہیں فرضی طہارت حاصل کرنا، کہ جب بندہ حالت جنابت میں ہوتا ہے، فرض اس کے اوپر غسل ہو چکا ہے، لہٰذا جب تک غسل کو ادا نہیں کرے گا تب تک اس کا جسم پاک نہیں ہوگا، وہ چاہے 100 مرتبہ بھی وضو کر لے تو اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، جس کا ایسی قسم کے جس کا تعلق طہارت حسی کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے کپڑوں کے اوپر یا جسم کے اوپر غلاظت لگ گئی، وہ چیز لگ گئی کہ جس کو اس اپنے جسم اور کپڑوں سے دور کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر پیشاب لگ گیا، پخانے کی رطوبت لگ گئی، جسم میں سے خون نکلا، وہ کپڑوں کے ساتھ لگ گیا، یا جناب جب مادہ منویہ کا اخراج ہوا وہ قمیض کے ساتھ، شلوار کے ساتھ لگ گیا، کپڑوں کے ساتھ یا جسم کے ساتھ لگ گیا، تو ایسی چیزیں کہ جو انسان کے جسم کے ساتھ لگ جائیں تو وہ جسم کو ناپاک نہیں کرتی، اگر ان کو دور کر دی جائے تو جسم پاک ہے۔ مثال کے طور پر گوبر لگ گیا جسم کو یا کپڑوں کو، تو اس سے سارا جسم بھی ناپاک نہیں ہوگا اور سارا لباس بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ اس جگہ کو جب پانی سے دھو لیا جائے، صاف کر لیا جائے تو جسم بھی پاک ہے اور جناب وہ کپڑے بھی پاک ہیں۔ لیکن جب تک اس چیز کا جسم اور اس چیز کا تعلق جو ہے انسان کے بدن کے ساتھ ہوگا یا کپڑوں کے ساتھ ہوگا، جب تک اس کو دور نہیں کیا جائے گا تب تک اس سے نماز پڑھنا بندے کے لیے جائز نہیں ہے، چونکہ جسم ابھی ناپاکی کے حکم کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایسی نجاست ہے کہ جس سے نہ وضو لازم آتا ہے نہ ہی غسل لازم آتا ہے، لیکن اس کو بندے کو اپنے جسم سے دور کرنا اور اپنے کپڑوں سے دور کرنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو اس سے وہ نماز کو ادا نہیں کر سکے گا۔ تو یہ تھا طہارت کے حوالے سے مختلف معاملات کے اندر میں نے اس کو ذکر کیا۔ ابتدائی طور پہ طہارت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے طہارت معنویہ اور دوسری ہے طہارت حسیہ۔ طہارت معنویہ کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، ایک ہے طہارت صغریٰ جس کا تعلق ریاکاری، دکھاوا، جھوٹ، بغض، اناد، کینہ اور حسد کے ساتھ ہے، کہ وہ بھی ہوتے بندے کے اندر ہیں لیکن ان کا ارتکاب کرنے سے بندہ زیادہ سے زیادہ تو گناہ گار ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ ہے طہارت معنویہ صغریٰ، یعنی کہ چھوٹی ناپاکی اپنے باطن کی، اور دوسرا ہے طہارت معنویہ کبریٰ، یعنی کہ ایسی ناپاکی کہ جو
ہے تو اس کا تعلق بندے کے باطن کے ساتھ ہے، لیکن وہ بہت بڑی چیز ہے، اگر اس کا ارتکاب کر لیا تو بندے کو گناہ گار نہیں کہا جائے گا، گمراہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور ایسی چیزوں کا تعلق بندے کے عقائد اور نظریات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ طہارت حسیہ ہے، اس کی بھی آگے دو قسمیں ہیں۔ پہلے نمبر پہ ایسی طہارت کہ جس کے اندر بندے کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے اور جسم کو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کو طہارت حسیہ، ایک طہارت یہ ہے، اور دوسری وہ طہارت حسیہ کہ جو انسان کے جسم کے ساتھ تو لگ جاتی ہے، کپڑوں کے ساتھ تو لگ جاتی ہے، لیکن اس سے جسم ناپاک نہیں ہوتا، نہ وضو لازم آتا ہے، نہ غسل لازم آتا ہے، بلکہ اس سے صرف جسم کی وہ جگہ کہ جہاں پر وہ رطوبت لگی ہے، یا وہ کپڑوں کی وہ جگہ کہ جہاں پر وہ رطوبت لگی ہے، اس جگہ کو پانی کے ساتھ صاف کر لیا جائے تو جسم بندے کا پاک ہے، لباس بھی بندے کا پاک ہے، اس سے وہ نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے اور عبادات کو بجا لا سکتا ہے۔ تو یہ طہارت جو ہے اس کا تعلق عبادات کے اندر بہت زیادہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر ان دونوں طہارتوں کا ذکر کیا گیا۔ نماز کے حوالے سے ظاہری طہارت کہ جس کا تعلق احساسات کے ساتھ ہے، اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب بھی تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے لیے چلو، ارادہ تم نے کیا کہ نماز تم پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، تو کیا کرنا ہے؟ اگر تم بے وضو ہو، تمہارا جسم ناپاک ہے، یا تمہارا جسم ناپاک اس حالت میں ہے کہ حدث اکبر ہے، یعنی کہ غسل فرض ہو چکا ہے، یا پھر جسم ناپاک اس حالت کے اندر ہے کہ حدث اصغر ہے کہ صرف اور صرف وضو کرنا لازم ہے، تو دونوں چیزیں اللہ نے اس آیت کے اندر ذکر فرمائی۔ پہلے نمبر پہ فرمایا کہ اگر حدث اصغر ہو، جنابت کا غسل نہیں، صرف وضو کرنا ہو تو کیا کرنا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور دوسرے نمبر پہ اپنے بازوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور تیسرے نمبر پہ اپنے سر کا مسح کر لو، اور چوتھے نمبر پر وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ ظاہری طہارت ہے، حسی طہارت ہے، اور یہ وہ طہارت ہے کہ جس کا تعلق بندے کے جسم کے ساتھ ہے، لیکن جسم اس حالت کے اندر، اس حکم کے اندر ہے کہ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، بلکہ صرف وضو کر لیں گے تو بندے کو پاکی جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی، چونکہ غسل بندے کے اوپر فرض نہیں ہوا۔ یہ حد سے اصغر ہے۔ آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، اب حد سے اکبر کی بات کر دی کہ نماز تم پڑھنا چاہتے ہو لیکن تمہارے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے، تم جنبی ہو، تو فرمایا فَاتَّطَہَّرُوا، خوب پاکی جو ہے وہ حاصل کر لو۔ فَاتَّطَہَّرُوا شدت والا لفظ ہے، خوب پاکی حاصل کر لو، اور وہ خوب پاکی کیا ہے؟ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک، ناک کے اندر اور حلق کے اندر جو ہے پانی کو پہنچانا اس انداز سے کہ ایک بال کے برابر بھی پورے جسم سے جگہ خشک نہ رہ جائے، یہ تم نے اہتمام کرنا ہے۔ یہ اہتمام کرو گے تو پھر تم نماز پڑھنے کے قابل ہو سکو گے۔ تو ظاہری طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے طہارت حسی کا ذکر فرمایا کہ جس کے اندر حد سے اصغر بھی آ گیا اور حد سے اکبر بھی آ گیا، اور دوسرے نمبر پہ طہارت معنوی کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو، سکر کی حالت میں ہو، تم نے شراب پی لی یا کوئی بھی نشہ کر لیا، تو اس نشے کی حالت کے اندر تم نے نماز کے قریب نہیں جانا جب تک تم اس سے خارج نہیں ہو جاتے۔ حتی تعلموا ما تقولون، جب تک تم اس سے خارج نہیں ہو جاتے اور تمہارے ہوش جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ نہیں آ جاتے، کہ جب تک تم بالکل ہوش میں نہ آ جاؤ، تمہیں پتہ چلے کہ میں اپنی زبان سے کیا جملے ادا کر رہا ہوں، تو جب تک تمہارے ہوش اور تمہارے حواس جو ہیں وہ بالکل اپنے لیول پہ نہیں آ جاتے اور تم اس کا اہتمام نہیں کر لیتے، تب تک تم نے نماز کے قریب نہیں جانا۔ اب اس بیماری اور اس طہارت اور نجاست کا تعلق جو ہے وہ بندے کے باطن کے ساتھ ہے، بندے کے باطن کے ساتھ ہے، کہ تم نے اپنے اندر کو بھی اچھے طریقے سے پاک کرنا ہے، کہ جو غشی تمہارے دماغ کے اوپر، جو جنون کی کیفیت تمہاری عقل کے اوپر پڑ چکی ہے، تم نے اس کیفیت کو پہلے دور کرنا ہے،
اور اپنے آپ کو نارمل کرنا ہے۔ اس نارمل کرنے کی حالت کے بعد جب تمہیں پتہ چل جائے کہ میں کس مقام پہ کھڑا ہوں، میں اپنی زبان سے کیا جملے ادا کر رہا ہوں، اور میں نے عمل کون سا کرنا ہے اپنے مطلب کہ اعضائے جسمانیہ سے، تب تک تم نے نماز کے قریب نہیں جانا۔ جب حالت تمہاری ٹھیک ہو جائے تو پھر تم نے اپنی نماز کو ادا کر لینا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی عبادت کے لیے ان دونوں طہارتوں کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ تو طہارت جو ہے یہ نماز کے لیے شرط ہے اور بہت ضروری چیز ہے۔ اس کے اندر وضو ہے، اس کے اندر غسل ہے، اور اس کے اندر جو ہے اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا، اپنے جسم کو صاف رکھنا، اور اس جگہ کو صاف رکھنا ضروری ہے کہ جس جگہ پر آپ نے نماز کو ادا کرنا ہے۔ یہ تھی طہارت، اور طہارت کے بارے میں اجمالی سا خاکہ وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا۔ آپ اس کے بارے میں اگر کوئی شرعی مسائل پوچھنا چاہتے ہیں تو میں وہ بھی حاضر ہوں، جمعے کے بعد آپ پوچھ سکتے ہیں۔